السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس میں کل 7 اشعار ہیں. لیکن غزل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ بھارت سے ہماری ایک کرم فرما ہے ڈاکٹر پونم بھاسکر. انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ ہم اکثر فارسی اور عربی کے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جن کو سمجھنے میں ان کو خاصی دقت ہوتی ہے. پہلے تو اس بات کی مبارکباد کہ ڈاکٹر صاحبہ ہندی جاننے کے باوجود اردو کی شاعری میں اور خاص طور پر غالب میں اتنی دلچسپی رکھتی ہیں کہ وہ ان الفاظ کا مطلب ڈکشنری میں تلاش کرتی ہیں اور اسے انگریزی اور انگریزی سے پھر ہندی میں کنورٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ الفاظ کو آسان کر کے آپ کے لیے پیش کر سکیں کریں. تو آج کی غزل کا پہلا شعر ہے: خود جان دے کے روح کو آزاد کیجیے تاکہ خیال خاطر جلات کیجیے. خیال خاطر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فکر کرنا، پرواہ کرنا، کیئر کرنا. تو شعر یہ ہے کہ جان دے کر روح کو طرح طرح کے غموں سے، مصیبتوں سے نجات دلا دیجیے، اور جلات کے دل کا خیال کب تک کرتے رہیں گے؟ یعنی جلات کا تو دل یہ ہے کہ آپ کو مار دیا جائے. یہ شعر اصل میں غالب نے کچھ لگتا ہمیں ایسا ہے کہ مایوسی کے عالم میں کہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی راستہ باقی نہ رہے تو آپ اپنی جان دے دیجیے. اب جان دے دینے سے یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شاعر لوگوں کو یہ مشورہ تو نہیں دے گا کہ وہ خودکشی کر لیں، یعنی سوسائڈ کر لیں. وہ تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی چلتی رہے اور ہم زندگی جیتے رہیں اور خوش رہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس شعر میں تھوڑا سا انہوں نے طنز سے کام لیا ہے، یعنی ٹانٹنگ وے میں کہا ہوا شعر ہے، جس میں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اگر بہت زیادہ غموں کا شکایت اور گلے کرتے ہیں تو پھر آپ موت کا انتظار مت کیجیے، آپ اپنے آپ کو مار دیجیے اس سے پہلے کہ جلاد آپ کو مارے. ظاہر ہے کہ جب جلاد کے پاس آپ پہنچنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلاد آپ کو مار دے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ روزانہ دکھ اور گلے اور شکایتیں کرتے ہیں تو آپ جلاد سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر دیجیے. جلاد سے مطلب ان کی روح بھی ہو سکتی ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شعر کچھ طنزیہ انداز میں کہا گیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس میں وہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو ہر وقت اپنے دکھڑے روتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور مجھے یہ پریشانی ہو گئی اور مجھے وہ پریشانی ہو گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ان دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جلات کا انتظار نہ کریں. یہاں جو خیال خاطر انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی جان دے دیں اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہماری بھی آپ کی شکایتوں سے جان چھوٹ جائے گی. اس کا اگلا شعر ہے: بھولے ہوئے جو غم ہیں انہیں یاد کیجئے تب جا کے ان سے شکوائے بیداد کیجئے. شکوہ کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا اور بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. تو وہ شعر میں فرماتے یہ ہیں کہ جو غم دل سے محو ہو گئے یعنی بھولے جا چکے ہیں یا اب یاد نہیں رہے، انہیں یاد کر لینا چاہیے اور پھر محبوب کے سامنے جا کر اس کے ظلم کی شکایتیں کرنا اچھا بھی لگے گا. جب تک تمام رنج یعنی غم اور پریشانیاں اور مصیبتیں ذہن میں تازہ نہ ہوں تو محبوب سے شکایت کریں گے بھی تو کیا کہیں گے. اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی گلہ ہو تو ایک وقت گزرتا ہے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ گلہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، آپ اسے تقریباً بھول ہی جاتے ہیں. لیکن اگر اسی آدمی سے یا اسی خاتون سے، عورت سے آپ کو کوئی گلہ کرنا پڑ جائے تو نئی تازہ بات تو کوئی ہوتی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرانے غموں کو یاد کریں اور پھر جائیں اس کے پاس. یعنی ایک طرح سے جو آپ کے غم ہوتے ہیں
پرانے غم یا پرانے گلے کہہ لیجئے، شکایتیں کہہ لیجئے، ان کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ بھائی اس نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ ویسا کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے جا کے اس کی زیادتی کا کوئی گلہ کرنا ہے، کوئی شکایت کرنی ہے، کوئی شکوہ کرنا ہے، تو پہلے آپ اپنے دل میں اس نے آپ کے ساتھ ماضی میں یا پاسٹ میں جو کچھ کیا تھا اس کو ریفریش کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ تمام غم اور تمام پریشانیاں اور تمام شکوے، تمام کمپلینٹس اپنی بھولے ہوئے ہوں گے، تو آپ اس کو ویسے ڈانٹ نہیں سکیں گے یا ویسے اس سے گلہ نہیں کر سکیں گے جیسے کہ آپ اس وقت کرتے جب یہ غم تازہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں اب جو غم ہیں جو آپ بھول چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں لائیے اور تیار ہو کر جائیے اس کو یاد کرانے کے لیے کہ تم نے ہمارے اوپر ایسے ایسے مظالم کیے تھے۔ مظالم کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے ظلم کیے تھے۔ اگلا شعر ہے، حالانکہ اب زباں میں نہیں طاقت فغاں، پر دل یہ چاہتا ہے کہ فریاد کیجیے۔ طاقت آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فغاں کا مطلب ہوتا ہے رونا، پیٹنا، گلہ کرنا، شکایت کرنا۔ پر دل یہ چاہتا ہے کہ فریاد کیجیے۔ فریاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رو رو کر اونچی آواز میں اپنی بپتا سنانا۔ تو یہ شعر اس وقت کہا گیا ہے، عاشق نے اس وقت کہا جب محبوب کس سے محبت کو بہت زمانہ گزر گیا تھا اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بولنے تک سے رہ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری ہمیشہ یہ عادت رہی تھی کہ ہم ہمیشہ اپنے محبوب کے سامنے اس کی جو زیادتیاں ہوتی تھیں ہم ان کا گلہ کرتے رہتے تھے، اور ہماری زبان کے اندر طاقت تھی تو ہم سب یہ کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اب ہمارے زبان میں وہ طاقت ہی نہیں رہی ہے۔ پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم فریاد کریں، کیونکہ زمانے بیت گئے اور ہمارے محبوب کا ہمارے ساتھ جو بھی سلوک تھا، جو بھی اس کا رویہ تھا، جیسے بھی وہ ہمیں ٹریٹ کرتا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو آئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری زبان میں طاقت فغاں نہیں۔ اب یہ بھی بہت بڑی دقت ہے کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور دل چاہتا ہے کہ فریاد کریں، تو اب کیا کریں؟ تو سوائے اس کے کہ ایک طرح سے انہوں نے شعر میں اپنا گلہ لکھ دیا ہے کہ بھئی ہم کہنے کی کچھ طاقت نہیں رکھتے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارا فریاد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اپنے محبوب سے جو گلے اور جو شکایتیں ہمیں تھیں وہ اپنی جگہ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اب ہم کہنے کے قابل نہیں رہے۔ شعر ہے، بس ہے دلوں کے واسطے ایک جنبش نگاہ، اجڑے ہوئے گھروں کو پھر آباد کیجیے۔ اس شعر میں جنبش کا مطلب ہوتا ہے ہلنا، کسی چیز میں ہلنا پیدا ہونا، یعنی کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہے کسی جگہ پہ اور وہ کسی وجہ سے ہلتی ہے یعنی موو کرتی ہے تو اس کو جنبش کہتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ دلوں کے لیے تو محبوب کی ایک نظر کافی ہے۔ جنبش نگاہ یعنی محبوب کی بات ہو رہی ہے تو محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نگاہ جو ہے یہ اجڑے ہوئے دلوں کو پھر آباد کر سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس شعر پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہمارا دل ہمارے محبوب کے پیار میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں بالکل اجڑ گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے ہماری محبت کا اقرار نہیں تھا اور دوسری طرف سے ہمیں مسلسل تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، پریشانیاں تھیں، تو ہمارے دل میں کوئی خوشی کا سامان رہا ہی نہیں، ہمارے دل کے سارے ارمان نکل گئے۔ اب کسی کا دل بھی کسی گھر کی طرح ہوتا ہے، جیسے گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں تو اس سے ایک رونق ہوتی ہے، گھر کے اندر لوگ چہل پہل ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس گھر میں سے سارے لوگ نکل جائیں تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ تو فرماتے یہی ہیں کہ ہمارے دل کا بھی یہی حال تھا کہ اس میں بے شمار ارمان تھے، لیکن
جب سے ہمارے محبوب نے ہم سے نگاہیں پھیریں تو ہمارا دل تو یوں سمجھیے کہ ایک اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں اس کا ایک اپائے ہے، اس کا ایک علاج ہے۔ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پیار بھری نظر سے صرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ گھر، دل کا جو گھر ہے، یہ ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اجڑے ہوئے گھروں کو پھر آباد کیجیے۔ اب اس شعر کو اگر آپ صرف ایک عاشق اور معشوق یا محبوب اور محبوبہ سے آگے جا کر سوچیں تو اس میں بڑی انہوں نے ایک کام کی بات کی ہے۔ غالباً اس شعر کو ہم سیاسی کہہ سکتے ہیں، یعنی پولیٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ غالب نے اپنے زمانے کے حالات دیکھتے ہوئے ان سے کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا ہو، کچھ اسٹڈی کیا ہو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا ہو۔ تو کہتے یہ ہیں کہ چونکہ بہت تکلیفیں لوگوں نے دیکھ لی ہیں، بڑی پریشانیاں دیکھ لی ہیں، ان کے دل بالکل کسی عاشق کے دل کی طرح اجڑ چکے ہیں، اور ان کا حال ویسا ہی ہو گیا جیسے کوئی گھر اجڑ جائے، اس کے اندر کوئی نہ رہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایک مرتبہ پھر ان کے دلوں کو ارمانوں سے زندہ کر سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی بس ایک نگاہ کی جنبش، یعنی نگاہ آپ ایک مرتبہ اٹھا کر ان کو دیکھ لیجئے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شعر سیاسی ہے، پولیٹیکل ہے، کیونکہ غالب کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کا زمانہ تھا کہ جب مغل راج ختم ہو گیا تھا اور برٹش راج آ گیا تھا۔ تو برٹش راج میں ظاہر ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر بڑے ظلم بھی ہوئے تھے۔ غالب نے بھی سب کچھ دیکھا ہوگا، اور لوگ جو تھے وہ حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، برٹش حکومت کو۔ تو غالب نے انگریز، ان کے بہت سارے دوست تھے غالب کے، اس کے بارے میں ہم پھر کبھی آپ سے بات کریں گے۔ تو لوگوں کے اندر انگریزوں کے لیے ایک نفرت تھی، تو ممکن ہے کہ یہ شعر انہوں نے انگریزوں کی حکومت کو مخاطب کر کے کہا ہو کہ بھائی یہ ہندوستانی اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں، یہ تمہارا سلوک ہے جن کی وجہ سے یہ، یا تمہارا ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، تمہارا بیہیویئر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ جو ہیں وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے، تم ذرا لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان سے اچھا سلوک کرو، تو ایک مرتبہ پھر لوگ تمہیں پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دوسرا شعر، اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ بھی ہمیں کچھ لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ پولیٹیکل پس منظر میں کہا گیا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں کچھ پولیٹیکل ہی لگتا ہے۔ کچھ درد مند منتظر انقلاب ہیں جو شاد ہو چکے، انہیں ناشاد کیجیے۔ شعر بڑا یعنی عجیب گہرا سا ہے۔ اس کا مطلب یہ، منتظر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، ویٹنگ فار سم ون یا ویٹنگ فار سم تھنگ ٹو ہیپن، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ انقلاب کہتے ہیں ریولوشن کو۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور ناشاد کا مطلب ہوتا ہے خوش نہ ہونا، یعنی یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں۔ تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جی کچھ دکھی اور ظلم کے مارے ہوئے لوگ حالات کی یہ جو رو چل رہی ہے، حالات کی جو لہر چل رہی ہے، اس کے پلٹنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں محبوب جو آپ کی مہربانیوں سے خوش ہو چکے ہیں، تو انہیں بھی ذرا رنج اور غم کا مزہ چکھائیے۔ تو دکھی لوگوں کے لیے شادمانی کی صورت یہی پیدا ہو سکتی ہے کہ انقلاب آیا اور خوشی کی جو بہاریں دیکھ چکے ہیں وہ ذرا رنج کا زمانہ بھی دیکھ لیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ غالب کوئی ظالم آدمی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ خوش ہیں ان کو غم دیا جائے اور ان کو اداس کیا جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل میں اس شعر میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب لوگ شاد ہوتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں، جب ان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہوتی ہے، آج کا زمانہ اگر دیکھ لیجئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے، اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، اور بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے، مطلب دے آر ہیپی آل دا وے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ وہ ان کو بھول جاتے ہیں جو کہ خوش نہیں ہوتے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی کچھ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے اوپر بھی تھوڑا سا کڑا وقت آئے، ان کو بھی ذرا مصیبت سے سامنا ہو، تاکہ یہ سمجھ جائیں
کہ جو لوگ اس وقت ایسے نہیں ہیں جیسے کہ یہ ہیں، یعنی یہ خوش ہیں وہ خوش نہیں ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا مزہ چکھانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ شعر بھی غالباً انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے، اور یہ غالب کے اپنے ذاتی تجربات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غالب کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی شروع کی زندگی چھوڑ کر بہت ہی تنگی سے گزری تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری آواز سے کچھ مسئلہ ہو، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے، اور ہمیں جہاں پر ہم بیٹھ کر عموماً یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو اگر کچھ ایسا ہو تو آپ ہمیں معاف کیجیے گا۔ چلیے شعر دیکھتے ہیں۔ شاید کہ یاس باعث افشائے راز ہو، لطف و کرم بھی شامل بیداد کیجیے۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، یاس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی کی ایک ایسی حالت کہ جب آدمی بالکل ہی نا امید ہو جاتا ہے۔ باعث کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے۔ افشا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کھل جانا۔ افشائے راز، راز کا کھل جانا، یعنی کوئی آپ نے اگر سیکرٹ رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا راز افشا ہو گیا۔ لطف و کرم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا، بہت اچھا سلوک کرنا۔ کسی کے ساتھ اگر آپ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ سے اگر یہ کہے کہ آپ کا لطف و کرم ہے میرے اوپر، اس کا آپ بہت بہت شکریہ، تو یہ بالکل درست ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور بیداد ابھی ہم نے آپ کو شروع کے اشعار میں بتایا، بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا۔ شامل بیداد یعنی اپنے جو آپ کے ظلم ہیں ان میں بھی اس کو آپ شامل کر لیجئے۔ تو کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اگر عاشقوں پر یہ ظلم ہوتا رہے گا، یہ ستم ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی رہے گی، تو مایوس ہو جائیں گے اور ان کے عشق کا بھرم کھل جائے گا۔ تو مناسب یہ ہے کہ آپ ظلم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مہربانی بھی کیا کریں تاکہ عاشقوں کو مایوسی سے ساپنا نہ پڑے۔ اب اس شعر کو اگر آپ تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق چونکہ ایک راز ہوتا ہے، اور ہر عاشق کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے عشق کر رہا ہے تو اس کا دنیا کو علم نہ ہونے پائے۔ تو فرماتے یہ ہیں اپنے محبوب سے کہ اگر آپ ہم پہ مسلسل ظلم کرتے رہیں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے، اور جب ہم مایوس ہوں گے تو لوگ ہم سے اس کی وجہ پوچھیں گے، اس کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں قریتے قریتے وہ اس راز کو پا جائیں گے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کے عاشق ہیں، تو اس میں آپ کی بدنامی ہوگی۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے عاشقوں کو بالکل ہی مایوس نہ ہونے دیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ حسین ہیں، آپ خوبصورت ہیں، ہمیں آپ سے عشق ہے، اور آپ ہم پہ ظلم بھی کرتے ہیں یا کرتی ہیں، جیسا بھی موقع ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی مہربانی بھی کیا کریں ہمارے ساتھ، تاکہ ہم بالکل ہی مایوس نہ ہو جائیں، ہمارے دل میں تھوڑی بہت امید کی جوت جو ہے وہ جگی رہے، ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں بھائی انہیں تو ہم سے بہت محبت ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل ظلم ہی کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے مہربانی سے ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوگی وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی، اور جب وہ خوشی دکھائی نہیں دے گی تو لوگ ہم سے اس کا سبب پوچھیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو بھی ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے محبوب کو ایک طرح سے ایڈوائز کی ہے غالب نے کہ ٹھیک ہے آپ ہم پر ظلم کریں، لیکن ظلم کے ساتھ تھوڑی سی مہربانی بھی کر دیا کریں، کبھی ہم سے بھی خوش ہو کر بات کر لیا کریں، تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو اور ہم بالکل ہی مایوس ہو کر اس منزل پر نہ پہنچے کہ لوگ ہم سے پوچھنے لگیں اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو معاملہ ہے اس کا بھرم کھل جائے، اس کا راز کھل جائے، راز افشا ہو جائے۔ آخری شعر ہے، بیگانہ رسوم جہاں ہے مذاق عشق، طرز جدید ظلم کچھ ایجاد کیجیے۔ بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، جو آپ کو نہ جانتا ہو۔ رسوم جہاں کا مطلب ہے، رسوم جمع ہے رسم کی، اور رسم کا مطلب ہوتا ہے طور یا طریقہ۔ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان یا بھارت میں
شادی کی رسوم ایسی ہیں، رسم ایسی ہیں، رسمیں جنہیں آپ کہتے ہیں، انہیں رسوم بھی کہتے ہیں، رسومات بھی کہتے ہیں اردو میں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اور جو مذاق عشق ہے، مذاق عشق کا مطلب ہے عشق کرنے کا ذوق یا عشق کرنے کا شوق۔ کہتے یہ ہیں کہ جو جو اچھا ہاں، ہم ایک لفظ رہ گیا، ایجاد۔ ایجاد کا مطلب ہے انوینشن، کوئی چیز نئے طریقے سے دنیا کے سامنے لانا، اور طرز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا طور، جدید کہتے ہیں نئے کو۔ اب ان الفاظ کی روشنی میں جب ہم اس کا مطلب کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ الفاظ نہ صرف آ جائیں گے بلکہ آپ ان الفاظ کو کبھی انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو عشق کرنے کا انسان کا شوق ہوتا ہے، جو ذوق ہوتا ہے، اسے دنیا کی رسموں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب دنیا کی تو بے شمار رسمیں ہیں کہ عشق کو چھپایا جائے، عشق کا اظہار نہ کیا جائے، یعنی کبھی آپ اپنے محبوب کو نہ بتائیں کہ آپ کو ان سے عشق ہو گیا ہے، تو یہ ایک طرح کی رسمیں ہیں۔ تو کہتے ہیں عشق کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں آپ ظلم کا کوئی نیا طریقہ اختیار کریں، پرانا طریقہ تو کارگر معلوم نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر جنہوں نے بات کی ہے، اپنے محبوب کو ایک طرح سے پھر انہوں نے ایڈوائز کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی عشق تو ہو گیا اور آپ نے ظلم بھی شروع کر دیے، لیکن یہ جو عاشق لوگ ہیں ان پر کسی ظلم کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی تو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، یہ تو ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھ رہے اور اپنی رو میں اپنی منزل کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ ان کے اوپر ظلم کیجئے، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ کوئی ظلم کا نیا طریقہ اختیار کریں تو شاید یہ اس نئے طریقے سے باز آ جائیں، یہ عشق نہ کریں۔ اب خواتین و حضرات، یہ شعر تو بہت ہی خاص طور پر سیاسی ہے، نہیں پولیٹیکل ہے۔ اس میں اگر آپ اس کو ایک مرد اور ایک عورت کے اوپر رکھ کر اس شعر کو سوچیں گے تو آپ اس شعر کے ساتھ بڑا ظلم کریں گے، اور آپ یہ شعر یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا غالب نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ شعر بھی مرزا غالب کے زمانے کے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا، جو سیاسی حالات تھے، جو اس وقت کی جو سیاسی فضا تھی، اس کو دیکھ کر کہا گیا ہے۔ اب عشق سے مراد اپنی دھرتی سے مراد ہو سکتی ہے، ہندوستان سے مراد ہو سکتی ہے، اس وقت کا جو ہندوستان تھا۔ تو غالب نے جب یہ دیکھا کہ جو لوگ اس وقت کے تھے ہندوستانی، ان کے اوپر بے پناہ ظلم ہو رہے ہیں اور وہ عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، کس کے عشق میں؟ اپنی دھرتی کے عشق میں۔ تو غالب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ تو اپنی دھرتی، اپنی زمین سے پیار کرنے سے کبھی کسی قیمت پر باز نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ کوئی نیا طریقہ اختیار کر کے دیکھیں۔ یہ جو ظلم کرنے کے پرانے طریقے ہیں یہ تو اب بہت پرانے ہو چکے ہیں، ان سے تو یہ باز آنے والے ہیں نہیں۔ تو آپ کوئی نیا طریقہ اختیار کیجئے تاکہ ان لوگوں کے دل میں جو اپنی دھرتی کے لیے پیار ہے، محبت ہے، وہ سب نکل جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس غزل کے مختصر سی معنی تھے، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ حالانکہ ہم انگریزی کے الفاظ اپنی کسی تشریح میں استعمال نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی خواہش تھی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ وہ ان کو ڈکشنری دیکھنے کی یا گوگل کرنے کی نوبت نہ آئے اور وہ اس کو سمجھ لیا کریں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، امید ہے کہ یہ غزل تو بہت ہی اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔